السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو اخلاص کی اہمیت اور ریا و نمود کی مذمت کے تعلق سے ہوگی۔ جیسا کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ عبادات کی قبولیت کے لیے اخلاص کا پایا جانا یہ اہم ترین شرط ہے، اور قلبی عبادات میں سے سب سے اہم ترین عبادت اخلاص ہے۔ اگر کسی نیکی میں اخلاص نہ پایا جائے تو بندے مسلم کی وہ عبادت رائگاں اور برباد ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کار خیر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث مبارکہ میں ہمیں اخلاص کی تعلیم دی ہے کہ ہم جو کچھ بھی عمل انجام دیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اپنی نیت کو خالص کریں اور اسے اللہ کی رضا و خوشنودی کے جذبہ سے انجام دیں۔ ریا و نمود، شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں اس کا حکم دیا اور فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، تمام تر باطل دینوں سے کٹ کر کے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جو کچھ بھی عبادت کے نام پر انجام دیں وہ خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ساری بادشاہت اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا خزانہ اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے اختیارات اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون شخص کرنے والا ہے، کون شخص ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون شخص ہے جو زیادہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا وزن ہے جو اچھا ہے، اور اچھے عمل سے مراد وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہو۔ اگر عمل تھوڑا بھی ہو اور بندے مسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا ہو اور اس کی نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا ہو، تو یہ تھوڑا سا عمل اس بہت زیادہ عمل پر غالب آ جائے گا جو اخلاص سے خالی اور عاری ہو۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ اچھے عمل سے مراد وہ عمل ہے جو رضائے الہی کے لیے خالص ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ لہذا اگر عمل خالص ہو لیکن سنت رسول کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل باطل اور مردود ہے، اور اگر عمل سنت رسول کے مطابق تو ہو لیکن اس میں اخلاص نہ پایا جائے تو وہ عمل بھی رائگاں اور برباد ہے۔ لہذا ایک بندے مسلم جو بھی عمل کرے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنی نیت کو خالص کرے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام دے، شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسی بنا پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بیٹے عدی نے پوچھا، حاتم طائی جو دنیا میں سخاوت میں مشہور تھے اور ان کی مثال دی جاتی ہے سخاوت میں، یعنی سخاوت کے ایک ضرب المثل بن گئے ہیں۔ ان کے بیٹے عدی جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صلہ رحمی کرتے تھے، اپنے مال کو بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، اپنے مال کو لٹاتے تھے، سخاوت میں مشہور تھے، کیا یہ چیزیں انہیں قیامت کے دن فائدہ دے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اباک اراد امرا فادرکہ، کہ یہ سارا کچھ جو وہ خرچ کرتے تھے، اپنے مال کو لٹاتے تھے، جو ان کا مقصد تھا انہیں مل گیا۔ ان کا جو مقصد تھا شہرت کا، انہیں دنیا میں شہرت حاصل ہو گئی، ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سارے اعمال دکھاوے اور شہرت کے لیے کیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، یعنی اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور ہر شخص کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی وہ نیت کرے۔ جس آدمی نے اپنے عمل سے اللہ کے رضا و خوشنودی کی نیت کی تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اور جس آدمی نے اپنے عمل سے دکھاوا، شہرت، مدح سرائی، ان چیزوں کی نیت کی، اسے وہی چیز حاصل ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی آرزو اور امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے اس عمل میں رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اپنی نیت کو خالص کرے، اللہ واحد کے لیے اس عبادت کو انجام دے اور اس عبادت میں کسی اور کی رضا و خوشنودی یا دکھاوا اور شہرت کو داخل نہ کرے۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ تمہارے تعلق سے مجھے سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا،
दिखावा, शोहरत, मदह सराई, इन चीजों की आरजू और तमन्ना करना, यानी बंदे मुस्लिम कोई अमल अंजाम दे, नेकी का कोई काम करे, लेकिन उसके जरिए से उसका मकसद दिखावा हो कि लोग उसे देखेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। यही शिर्क असगर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन रियाकारों से फरमाएगा, जब लोगों को उनके आमाल का बदला दिया जा रहा होगा, इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊन फ़िद्दुनिया फंज़ुरू हल तजिदून इंदहुम जज़ा, कि तुम क़यामत के दिन तुम दुनिया में जिनको दिखाने के लिए बहुत से आमाल करते थे, जाओ देखो क्या तुम उनके पास कोई बदला पाते हो। अल्लाह क़यामत के दिन रियाकारों से कहेगा कि मेरे पास तुम्हारा कोई बदला नहीं है, इसलिए कि तुमने अमल को, इबादत को मेरे लिए अंजाम नहीं दिया था। तुमने जिसको दिखावे के लिए अंजाम दिया था, जिन लोगों को दिखाने के लिए, जाओ देखो उनके पास तुम्हें कोई बदला मिलता है या नहीं मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसन उब्तुग़िय बिही वजहु, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला उसी अमल को कबूल फरमाता है जो अल्लाह के लिए खालिस हो और उसके जरिए से अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी चाही गई हो। उमूमन दिलों में फितरी तौर पे अगर आदमी कोई नेक काम करता है, कोई सखावत करता है, कोई फयाजी करता है या कोई दूसरा नेक काम करता है, उसके दिल में जज्बा आता है कि लोग देखें और उसकी तारीफ करें। इसी जज्बे को मारना और खत्म करना और अपने अमल को अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए अंजाम देना, इसी का नाम इखलास है। जिस बंदे मुस्लिम ने अपनी इबादत को, अपने अमल को, अपनी किसी छोटी बड़ी नेकी को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, वही शख्स उस अमल पे अजर व सवाब पाएगा। लेकिन जिसने दिखावे और शोहरत के लिए, या ये कि लोगों में अपनी मदह सराई के लिए, या ये कि लोगों में नेक और साले शुमार किए जाने के लिए इबादत अंजाम दिया, वो अल्लाह के यहाँ गैर काबिल कबूल हैं। सौबान रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअअलमन्न अक़वामन मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामह बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा, कि मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तहामा पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। फयजअलुहा अल्लाहु अज़्ज़ व जल हबाअ मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी सारी नेकियों को खशो खाशाक की तरह से उड़ा देगा। उन नेकियों का अल्लाह के यहां कोई वजन न होगा। हजरत सौबान इस बात को सुन करके वो घबरा गए कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वजाहत फरमा दीजिए, हमें बतला दीजिए कि वो कौन से लोग होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसमें वाक़े हो जाएं और हम इस बात से नाआशना हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, तुम्हारी ही नस्ल और रंग के लोग होंगे। याखुज़ून मिनल लैल कमा ताखुज़ून, वो रात में वैसे ही नमाजें पढ़ते होंगे जैसे तुम पढ़ते हो। वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा,
لیکن وہ لوگ ہوں گے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ امور کا ارتکاب کرتے ہوں گے، تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کے گناہ کے کام کرتے ہوں گے، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ ان کی اللہ سے خشیت اور خوف اس میں اخلاص نہ ہوگا۔ لوگوں کے سامنے تو نیک بنے ہوئے پھرتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نیک اعمال تو کرتے ہوں گے، لیکن تنہائی میں گناہ کے کام کرتے ہوں گے۔ یعنی خشیت الہی میں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ خلوت میں کچھ اور ہوگا اور جلوت میں کچھ اور ہوگا۔ لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے بہت ساری نیکیاں کریں گے، لیکن جب انہیں تنہائی میں گناہ کا موقع ہاتھ آئے گا تو وہ گناہ کے کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے شفیع الاصبحی بیان کرتے ہیں، آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں اور اخلاص کا فقدان کس قدر سنگین اور خطرناک ہے اس کا اندازہ لگائیں۔ شفیع الاصبحی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے گرد اکٹھا ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی، وہ ہیں جو لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ شفیع الاصبحی کہتے ہیں کہ میں بھی جا کر کے اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے اور تنہائی میں ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کیجئے جسے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ سنا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں تم سے ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کروں گا جسے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے، میرے کانوں نے اسے سنا ہے، میری عقل نے اسے سمجھا ہے۔ لیکن اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی ہیبت کی وجہ سے، اس حدیث کی سنگینی اور اس میں جو بات بیان کی گئی اس کی ہولناکی کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب انہیں ہوش آتا ہے تو اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن پھر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب دوسری بار ہوش آتا ہے پھر ارادہ کرتے ہیں، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب بے ہوشی ختم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جن کو حاضر کیا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جو قرآن کریم کا قاری اور حافظ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اس نعمت کو پا کر کے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے قرآن کریم کو سیکھا، لوگوں کو سکھلایا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال سے واقف ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے دل میں کیا سوچتا ہے اس کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ علیم و خبیر اگر اندھیری رات میں ایک کالی سی چیونٹی کالے سے پتھر پہ حرکت کرتی ہے اس کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا
کہ تم نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تمہیں دنیا میں قاری اور حافظ کہا جائے، دنیا میں تمہیں اونچے اونچے القاب ملیں، جاؤ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، یہاں پر تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا اور شہید کر دیا ہوگا، شہید کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دیا، قوت دیا، تم نے اس کو پا کر کے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ وہ علیم و خبیر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا میں بہادر کہا جائے، تمہیں شجاع اور بہادر کا لقب ملے۔ فقد قیل، جاؤ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، تمہاری جو نیت تھی اس کے مطابق دنیا میں تمہاری شہرت ہو گئی، یہاں پر تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، اس مال کو پا کر کے تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مسلمانوں کو مال کی جہاں بھی ضرورت پڑی میں نے مال کو خرچ کیا، جہاں بھی غریب اور مسکین کو پایا میں نے اس کی مدد کیا، تیری راہ میں نے خوب مال کو خرچ کیا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی نیتوں سے واقف ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا میں سخی اور فیاض کہا جائے، تمہاری شہرت ہو، جاؤ تمہیں دنیا میں یہ چیز مل گئی، یہاں پر تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے میرے گھٹنے پہ مارا اور پھر فرمایا، یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ۔ اے ابو ہریرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے لوگ ہوں گے جن پر جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ یعنی بہت بڑے بڑے عمل کیے، ایک شہید کر دیا گیا، دوسرے نے خوب اپنے مال کو لٹایا، تیسرے نے قرآن کریم حفظ کیا، قاری اور عالم تھا، لیکن ان کی ساری یہ نیکیاں، ساری کاوشیں، ساری محنتیں ضائع اور برباد ہو گئیں اخلاص سے خالی اور عاری ہونے کی وجہ سے۔ صحیح ابن حبان میں یہ اضافہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث پہنچی تو وہ زار و قطار رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہے ہم اس کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا یعملون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو گئیں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں وہ ضائع اور برباد ہو گیا۔
اور جو کچھ وہ کرنے والے تھے سب کا سب اکارت ہونے والا تھا۔ تو اخلاص کی اس قدر اہمیت ہے اور ریا و نمود اس قدر سنگین گناہ ہے کہ بندے مسلم کی جس نیکی میں، جس عمل میں ریا و نمود پایا جائے، گرچہ پہاڑ کے برابر وہ نیکی کیوں نہ ہو، وہ ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص علم دین کی طلب میں ہے، جو ایک اشرف اور افضل عبادت ہے، انتہائی مستحب اور عمدہ عمل ہے، جس سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر علم دین کے طلبگار کی بھی نیت خالص نہیں ہے، وہ دکھاوے کے لیے، شہرت اور بلندی دنیا میں حاصل کرنے کے لیے، فخر و مباحات کے لیے شریعت کا علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کا بھی انجام انتہائی خطرناک ہے۔ وہ جنت سے محروم ہو کر کے جہنم کے عذابات کا شکار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم لیباہی بہ العلماء ویماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار، کہ جو شخص شریعت کے علم کو طلب کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ علماء پہ فخر و مباحات کرے، یا یہ کہ کم علم لوگوں سے، بے وقوف لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے، یا یہ کہ لوگوں کی نگاہوں کو اپنی جانب پھیر لے، یعنی اس کے علم کے حصول کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کی عزت و توقیر کریں، دنیا میں اسے اونچے القاب ملیں، اسے عالم اور قاری کہہ کر کے پکارا جائے، اس کا دنیا میں ایک نام ہو، ایک چرچا ہو۔ اگر اس طریقے کے اغراض و مقاصد کے لیے شریعت کے علم کو حاصل کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ شخص جہنم میں ہے۔ لہذا ہر مسلمان جو کوئی بھی کام انجام دے، نیکی کا، بھلائی کا، خواہ وہ عمل تھوڑا ہو زیادہ ہو، کوئی عمل معمولی ہو بڑا ہو، اپنی نیت کو خالص کرے، خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے انجام دے۔